کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں اس قدر شراب کے عادی ہو چکے ہیں کہ شراب نہ ملنے پر گھروں کے بیوی بچوں کو انہوں نے مارا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو مارا کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں سلگتا، ان کی عورتیں بیڑیاں منا کر کے زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہم شراب پینے سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کسی کی شراب کی وجہ سے کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں، کسی شراب کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کسی کو شراب کی وجہ سے لیور فیل ہو رہا ہے، کسی کو کینسر آ رہا ہے، پتہ نہیں کئی قسم کی بیماریاں اس شراب کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ 5 جنوری کی رات میں یہ شراب کی رات ہے، یہ برائیوں کی رات ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، اور کتنے نوجوان پتہ نہیں پہلی مرتبہ اس رات میں شراب پینے والے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اس رات میں ڈرگس لینے والے ہیں، نشیلی دواؤں کا استعمال کرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ شراب کے نشے کی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو کر کے مرنے والے ہیں، واللہ عالم۔ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اگر میری امت کا کوئی شخص 1 گلاس شراب پیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 دن تک کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اب جن کی زندگی پوری شراب میں گزر رہی ہو، اب پھر اس کا کیا کہنا؟ نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہیں، کچھ قبول نہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث رواہ مسند احمد۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث میں نے آج آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث۔ حدیث بڑی مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو 2 جملوں میں بیان فرما دیا۔ فرمایا اجتنبوا الخمر، لوگو شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، اس لیے کہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ حدیث بڑی مختصر ہے، لیکن
اس میں جو گہرائی ہے، جو اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً نوجوان طبقہ اس حدیث کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے کہ وہ اس حدیث سے نصیحت حاصل کرے۔ میں نے آخری حدیث کیوں چنی، اس کا سبب بھی انشاءاللہ آپ کو خطبے کے دوران میں بتایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ لوگوں شراب سے دور رہو، شراب سے بچو، اس لیے کہ تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کی ہے اس آیت پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں شراب کو پینا ایک عام رواج تھا، شراب حرام نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں پہلے آیت نازل کی کہ شراب پینے میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ۔ پھر کچھ لوگ پی رہے تھے تو پھر کوئی شرابی شراب پی کر نماز کی حالت میں آ گیا تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں مسجدوں کو نہ روک دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، بت پرستی کے تیر، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، یہ برے کام ہیں شیطان کے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو محترم تاریخ گواہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں پیالے لبوں تک پہنچ چکے تھے انہوں نے اپنے شراب کے پیالوں کو پھینک دیا، جن کے ہاتھوں میں گلاس رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس گلاسوں کو توڑ دیا، ان مٹی کے پیالوں کو توڑ دیا، اور جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر پانی بھر کر کے رکھا جاتا ہے، پانی کے حوض بنائے رکھے جاتے ہیں، تو ایسے زمانے جاہلیت کے اندر شراب اس طرح سے گھروں میں رکھی جاتی تھی۔ تو تاریخ گواہ ہے جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، اور شراب مدینہ کے گلیوں میں، راستوں میں ایسے جاری جا رہی تھی جیسے بارش پڑنے پر بارش کا پانی جیسے گلیوں میں نکلتا ہے، روڈوں پر، سڑکوں پر نظر آتا ہے، تو شراب بھی مدینہ کے گلیوں میں ایسے ہی بہنے لگی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ایک انصاری صحابی جو شراب کا بزنس کیا کرتے تھے، ملک شام سے تجارت کا مال لے کر کے، شراب لے کر کے اپنی زندگی بھر کی کمائی انہوں نے شراب میں ڈال کر اس کو لے کر آ رہے تھے۔ جب مدینہ کے بالکل قریب پہنچے، مدینہ کے بالکل قریب پہنچے تو وہاں پر انہیں پتہ چلا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ شراب کے مٹکوں کو مدینہ کے باہر انہوں نے رکھا اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، کیا صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا اللہ کے رسول اب یہ جو مال لے کر کے میں آیا ہوا ہوں اس کا کیا کیا جائے؟ میری پوری دولت ڈال کر کے میں اسے لے کر کے آیا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بہا دو۔ اللہ اکبر، نبی کا حکم تھا، اس صحابی رسول نے اپنی زندگی کا پورا سرمایہ آپ نے بہا دیا، پورے مٹکے پھوڑ دیے اور پوری شراب کو انہوں نے بہا دی۔ تو صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ کہا گیا اے ایمان والو شراب سے باز آ جاؤ، فرمایا انتہینا، صحابہ نے کہا اللہ ہم اس سے باز آ گئے۔ تو محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ شراب جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور اس کی شراب کی بڑی ممانعت بیان کی گئی۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس شراب کی ممانعت یہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے شراب کے سلسلے میں حکم نازل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ نے شراب کے سلسلے میں لعنت فرمائی ہے 10 قسم کے لوگوں پر۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس پر ایک مرتبہ لعنت بھی جاتی ہے ایک آدمی کو، چوری کرتا ہے تو اس ایک آدمی پر گناہ ہوتا ہے، اور الگ کوئی گناہ کرتا ہے اس کو ایک گناہ ہوتا ہے، لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے شراب لانے والے، لے جانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، پینے والے، پلانے والے، ایسے 10 قسم کے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ الخمر وشاربہا، اللہ اکبر، ایک دو پر نہیں، پینے والے پر، پلانے والے پر نہیں، جتنے لوگ اس میں کام کرنے والے ہیں اسے 10 قسم کے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ آپ نے یہ جملہ مختصر نہیں، ایسے ہی نہیں بیان فرمایا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اگر میری امت کا کوئی شخص ایک گلاس شراب پیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 دن تک کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اب جن کی زندگی پوری شراب میں گزر رہی ہو، اب پھر اس کا کیا کہنا؟ نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہیں، کچھ قبول نہیں اس۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی ممانعت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری امت کا اگر کوئی شخص شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہندوستان کے اندر چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو ایسے شراب پینے والوں کو آج چھوڑ دیا گیا۔ اگر اسلامی حکومت ہندوستان میں رہتی تو جتنے لوگ شراب پی رہے ہیں سب کے اوپر کوڑے برسائے جاتے، ایک ایک آدمی کو 80 کوڑے لگائے جاتے۔ تو یہ ہے شراب کے سلسلے میں ممانعت۔ میں آپ کو آہستہ سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں، جو سبجیکٹ پر آ رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا، آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب شراب کے سلسلے میں شراب کی وعید، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ لوگوں شراب سے بچو اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا؟ آئیے اس حدیث کو ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا بڑا عبادت کرنے والا، بڑا عبادت گزار، تمام لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے، بیوی بچوں کو، خاندان کو سب چھوڑ چھاڑ کر کے اکیلے میں بیٹھ کر کے عبادت کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت نے اس سے ساتھ بدکاری کرنا چاہی تو اس نے ایک باندھی کو بھیجا، لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس آدمی کو بلا کر کے لاؤ، اس عبادت گزار اور اس نیک آدمی کو کہو کہ اسے کسی معاملے میں گواہی دینا ہے، وٹنس دینا ہے۔ تو وہ شخص عبادت گزار آدمی، اللہ والا آدمی، گواہی دینے کے لیے اس مکان پر پہنچا تو تمام گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس عورت نے کہا کہ اصل میں تمہیں یہاں کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں بلکہ بدکاری کے لیے بلایا گیا، اور تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک کہ میرے ساتھ بدکاری نہ کرو۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا اگر تم نے انکار کیا تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں 3 میں سے کوئی کام کرنا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرنا پڑے گا، یا نہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے اسے قتل کرنا پڑے گا، یا نہیں تو تمہیں شراب پینی پڑے گی۔
یہ تین میں سے کسی ایک کام کو کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے۔ تو اس شخص نے سوچا بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے، کیوں کروں؟ پھر قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کو بھی کیوں کروں؟ اس کے مقابلے میں شراب جو ہے بہت چھوٹا گناہ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ تو اس شخص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شراب پی لی، اور نشہ اس کے سر پر اس قدر حاوی ہوا، اس قدر وہ شراب میں مست ہوا کہ اس نے نشے کی حالت میں اس عورت سے بدکاری بھی کر لی اور اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، لوگوں شراب سے بچو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ دیکھا آپ نے، اس نے ایک چھوٹا گناہ سمجھ کر کے شراب پی لیا، لیکن نشے کی حالت میں اس نے سب کچھ کر دیا۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج اسی شراب کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے کئی قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پی لیتا ہے، نشے کی حالت میں آتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے، گھروں کی چیزوں کو توڑ دیا، یہ پھوڑ دیا، وہ پھوڑ دیا، گھر کا نقصان۔ کبھی نشے کی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دے دی، نشے کی حالت میں اس نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر دی، کسی کا ریپ کر دیا، کئی ایسے واقعات پیش آتے۔ اور نشے کی حالت میں آدمی کسی سے جھگڑا کرتا ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ قتل تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، نشے کی حالت میں کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ آپ دیکھیں گے کہ لوگ شراب پی کر کے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پھر خود دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کے جب ٹکر لگائی جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پیچھے والے کا بھی نقصان، سامنے والے کا بھی نقصان۔ تو نشے کی حالت میں شراب کی وجہ سے کئی قسم کے لوگوں کو آدمی نقصان پہنچاتا، اور خود کا اپنا بھی نقصان ہے۔ اپنا نقصان کیا ہے؟ خود اس کے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں سے جو شراب پیتا ہے وہ پورے پیسے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی جب شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب کے لیے پیسہ نہ ملے تو نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں، اس قدر شراب کے عادی ہو چکے ہیں کہ شراب نہ ملنے پر گھروں کے بیوی بچوں کو انہوں نے مارا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو مارا۔ اور پھر حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب کے اس قدر عادی ہیں کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں سلگتا، ان کی عورتیں بیڑیاں بنا کر کے زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہم شراب پینے سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا۔ اور شراب کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا خود آدمی اپنا نقصان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ کسی کی شراب کی وجہ سے کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں، کسی شراب کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کسی کو شراب کی وجہ سے لیور فیل ہو رہا ہے، کسی کو کینسر آ رہا ہے، پتہ نہیں کئی قسم کی بیماریاں اس شراب کی وجہ سے ہو رہی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام بیماریوں کی بھی ماں ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، اس کے سروے کے رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سال شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے 3 کروڑ لوگ مرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، 3 کروڑ لوگ۔ اور جرمنی کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اگر دنیا سے شراب خانے ختم کر دیے جائیں، وائن شاپ، یہ بار کے جو شاپس لگے ہوئے ہیں، اگر اسے ختم کر دیا جائے، وہ کہتا ہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ دنیا کے اندر سے آدھے جیل خانے ختم کر دیے جائیں گے،
دنیا کے اندر سے آدھے ہاسپٹلز ختم کر دیے جائیں، اگر شراب خانے اٹھا دیے جائیں تو دنیا کے آدھے جیل خانے بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ آدمی جرم کر کے نشے کی حالت میں جیل خانے کو پہنچتا ہے، اور پھر اس شراب کی وجہ سے بیمار ہو کر آدمی ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ تو یہ جرمنی کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر دنیا سے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو دنیا سے آدھے جیل خانے ختم ہو جائیں اور آدھے ہاسپٹلز بند ہو جائیں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ شراب کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں میں نے کہی کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس شراب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان شراب کے عادی بن چکے ہیں، شراب کے ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے نشیلی چیزوں کے عادی بن چکے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے، ماہانہ پیسے بھیجا دے رہے ہیں، اور آپ کا بچہ آپ یہ سمجھتے ہیں اسکول کو جا رہا ہے، آپ کا بچہ کالج کو جا رہا ہے، پڑھ کر آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا بچہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ میں نے کئی سروے کی رپورٹیں نکالی تو اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ تقریباً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خصوصاً 15 سال سے لے کر 20 سال تک یہ عمر کے، خاص کر یہ جو عمر کے نوجوان ہیں، آج یہ شراب کے اور نشیلی چیزوں کے عادی بن گئے۔ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ جو 15-16 سال کی جو عمر کے نوجوان ہیں، 18 سال تک خصوصاً، ان کی تعداد شراب پینے والوں کی تقریباً ہندوستان میں 40 لاکھ ہے۔ یہ ان لوگوں کی ہے جو سروے نوٹ کیا گیا، 40 لاکھ نوجوان جن کی عمر ابھی پڑھنے کی ہے، کھیلنے کودنے کی ہے، ایسے نوجوان آج شراب کے عادی بن گئے ہیں، 40 لاکھ۔ اور وہ نوجوان جن کی عمر 15 سال سے لے کر 18 سال تک کی ہے، ایسے نوجوان یہ جو بھنگ پیا جاتا ہے، وہ گانجا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، اس کے عادی ہو چکے ہیں تقریباً 30 لاکھ نوجوان۔ آپ جا کر کے دیکھیں، جائزہ لیں، ابھی میں بات پر آ رہا ہوں۔ اور پھر ڈرگس بڑی خطرناک بیماری ہے، کئی کالجز کے بچے کالجوں کے اندر پیسے لے جا کر ڈرگس خرید رہے ہیں، افیون خرید رہے ہیں، نشیلی دوائیں خرید رہے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 30 لاکھ ہے۔ اور پھر وہ نوجوان جن کی عمر 15 سال سے لے کر 18-20 سال کے درمیان میں ہے، ایسے نوجوان نشیلی دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا۔ نشیلی دوائیں، ایسے عجیب قسم کے دوائیں اور ایسے قسم کے نشے ہیں جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے پڑھنے والے بچے جو کھیلنے کی عمر رکھتے ہیں، یہ بچے اس نشیلی دواؤں کے عاجز ہو گئے، ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ شراب کے، یہ ڈرگس کے، یہ نشیلی دواؤں کے کیسے عادی ہو گئے؟ تو محترم حضرات، ان کی ابتدا سگریٹ سے ہوتی ہے۔ جب یہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ قبرستان تمہارے لیے جوا کھیلنے کے لیے، شراب پینے کے لیے نہیں بنایا گیا، گانجا پینے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہاں بیٹھ کر کے جو بیٹھنے کے جو سیٹیں بنائی گئی ہیں، تمہارے لیے شراب کے اڈے نہیں ہیں، وہ ڈرگس پینے کی جگہ نہیں ہے، وہاں گانجا پینے کی جگہ نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، نہ انہیں مسجد کا خیال ہے، نہ مدرسوں کا خیال ہے، نہ انہیں قبرستان کا خیال ہے۔ افسوس ہوتا ہے۔ قبرستان میں جا کر کے دیکھیں کتنے نوجوان بچے ہمارے سگریٹ پیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، گانجا پیتے ہوئے، اور پتہ نہیں کتنی نشیلی دوائیں ہیں اسے پیتے ہوئے نظر آئیں۔ کتنے عمر کے 15 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے، اور ایسے مدہوشی کے ساتھ پی رہے ہیں کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بے تاج بادشاہ۔
ایک ہاتھ میں سگریٹ لگی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں تھمس اپ، پیر پر پیر ڈال کر بیٹھے ہوئے ٹیبل پر سامنے. انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. جب یہ عمر کے بچے سگریٹ پینے والے بن جائیں گے، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، 20-25 نوجوان بیٹھے تھے، سب کے ہاتھ میں سگریٹ ہے. یہ قوم ہماری کہاں پر جا رہی؟ یہ کس کا نقصان ہو رہا؟ یہ شراب اور جوا اور یہ ڈرگس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اللہ اکبر، کہاں تک چلے گئے ہمارے نوجوان؟ یہ بڑی عمر کی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ 15-16 سال کی عمر کے بچے، 18 سال کی عمر کے بچے جن کے ہاتھ میں پین اور کاغذ ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھ میں سگریٹ اور شراب کی بوتلیں اور نہ جانے کون کون سی زہریلی چیزیں، نشے آور چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی. کیا ہماری قوم کس کی طرف جا رہی؟ اور ابھی جو اب 1 جنوری آنے والا ہے، اب رات میں دیکھیں آپ، 1 جنوری کی رات میں یہ شراب کی رات ہے، یہ برائیوں کی رات ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، رات پوری کی پوری رات. اور کتنے نوجوان پتہ نہیں پہلی مرتبہ اس رات میں شراب پینے والے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اس رات میں ڈرگس لینے والے ہیں، نشیلی دواؤں کا استعمال کرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ شراب کے نشے کی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو کر کے مرنے والے ہیں، واللہ عالم. تو میں اس خطبے کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے یہ جو نشے آور چیزیں ہیں، شراب ہے، ڈرگس ہے، اور یہ جو نشیلی دواؤں کا استعمال الگ الگ طریقے سے کیا جا رہا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ کون سی عمر کے بچے ہیں؟ یہ میرے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہم سب کے بچوں کی بات ہے. تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں. ہمارے ماں باپ بس یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے اسکول میں کالج میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ معلوم کریں کہ آپ کے بچے اس پیسے کا کیا استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بچے کی زندگی جو ابھی 17-18 سال کی زندگی ہے اس کی، اگر اسی زندگی میں 17-18 سال کی عمر میں یہ ڈرگس کا عادی بن گیا، نشیلی دواؤں کا عادی بن گیا، تو اب اس کی آگے کی عمر کیا ہوگی؟ بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو اپنے والدین کی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، اچھی پڑھائی پڑھانا یہ اسلام نے نہیں روکا، لیکن اس بچے کی تربیت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برف علیم بر حلیم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. محترم حضرات، ایک دو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں. ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے انعام نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا. کون؟ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم سنتے ہیں اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب ہی وہی ہے، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا. لیکن جب 1 جنوری آتی ہے تو ہم راستے پر نہیں، پورے چوراہے پر رہتے ہیں. 1 جنوری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا تہوار آ گیا ہے. یہ یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ چیز ہے، ایجاد کردہ عمل ہے. آج ہمارے مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں. ماں باپ بڑے خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے جا کر بیکری پر کیک دلا کر لا رہے ہیں، اور رات میں بیٹھ کر کے گھر میں ہیپی نیو ایئر کے نام سے کیک کاٹی جا رہی ہے. کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں یہودیوں نصارہ کے راستے پر نہ چلا، اور گھر میں یہاں بیٹھ کر کے چراغ لگا کر کے ہیپی نیو ایئر کے نام سے ان کی عید منا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟
کیا مسلمانوں کی غیرت، شرم، حیا ختم ہو گئی ہے؟ ارے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ باغیرت تو یہود و نصارہ ہیں. ہماری تو عزت، غیرت، شرم، حیا سب ختم ہو چکی ہے. شاعر نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں تم ہنود. یہ مسلمانوں کے بارے میں شاعر کر رہا علامہ اقبال. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں تم ہنود. ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج مسلمانی کو دیکھ کر یہود و نصارہ شرما رہے ہیں. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو کبھی آپ نے رمضان کی عید کرتے ہوئے دیکھا؟ بقرعید کی عید کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولیے. مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، کبھی ان کو ایک عید کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ انہیں اپنے مذہب کی غیرت ہے. یہ ہمارے مذہب کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کی عید ہے. ہمارا یہودیت، ہماری عیسائیت، کرسچینٹی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسلمانوں کی رمضان کی عید اور بقرعید کی عید منائیں. لیکن یہ مسلمان کتنا بے غیرت ہے کہ اسے اپنی عید تو عید ہے، دوسروں کی عید سے بڑی خوشی ہوتی. نہیں سمجھ میں آتا. ارے 1 جنوری منانا تو یہود و نصارہ کا کام ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے خصوصاً والدین بچوں کو کیک دلا رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک بیکریوں کے پاس، صرف مسلمان برقعے والی عورتیں اور مرد حضرات کھڑے. بچہ شوق کر رہا، بچہ یہ کر رہا. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی بچے تمہیں لات اور پیر ماریں گے جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے بچوں کی کیا تربیت دی. اللہ کے لیے یہ جو 1 جنوری منانا ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے. اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ورنہ پھر یہود و نصارہ تمہیں ایسے ہی کہتے رہیں گے کہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.